وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے 263۔ ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ صدقات انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں اللہ کے پاس جو اپنے صدقات کے ساتھ دوسروں پر احسان جتائیں یا تکلیف دیں۔ ایسا صدقہ جس کے ساتھ اذیت ہو، دوسرے کی دل آزاری ہو یا احسان جتایا جائے، وہ صدقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں۔ یہاں کہا گیا ہے قول معروف۔ اب بات ہو رہی ہے کہ کون کون سی قسمیں ہیں صدقہ کرنے کی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے صدقہ کرے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے اور جو بھی فائدہ ہو وہ اس سے صدقہ کرے اور خیرات کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ یہ بھی نہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے، بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ بھلی بات کر دے۔ قول معروف یہاں ہے اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، ومغفرۃ اور بخشش، درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ ہے، صدقہ شمار ہوگا۔ اگر آپ کسی کو نیکی کی اچھی بات بتا رہے ہیں، قول معروف کر رہے ہیں، بھلی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مال ہی خرچ کرنا ہے تو صدقہ ہوگا، کوئی بھی اچھی بات یا اچھے انداز سے کی گئی بات یا نیکی کی بات، یہ سب قول معروف میں آتی ہیں۔ تو نیکی کی بات، اچھی بات اور دوسروں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، خیرم بہتر ہے من صدقات، اس صدقے سے یتبعہا جو پیچھے لائے اذن تکلیف۔ ایسا صدقہ جو جس کے ساتھ اذیت ہو، دل آزاری ہو، دوسرے پر احسان جتایا جائے، ایسا صدقہ جس کو دے کر آپ دوسرے کو اذیت دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مال نہ دیں لیکن کوئی اچھی بات کر دیں، معاف کر دیں۔ جیسے بعض دفعہ کوئی سائل آتا ہے آپ کے پاس، کوئی اپنی ضرورت لے کر، حاجت لے کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس اس وقت اس کی حاجت پوری کرنے کی سکت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں آپ اس کو کس طریقے کے ساتھ منع کریں؟ کوئی طنز، کوئی ایسی جھڑکنے والا انداز، کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں، بہتر طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، نرم لہجے میں آپ اس کو منع کر دیں، اس سے ایکسکیوز کر لیں، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو جانتا ہے، کب آپ دے سکتے ہیں، کب آپ نہیں دے سکتے، وہ تو غنی ہے، آپ کی چھوٹی سی بھی نیکی کو قبول کر لے گا۔ کوئی چھوٹی سی نیکی، چاہے وہ ایک بھلی بات ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی خوشی کے لیے آپ نے کی تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے، وہ اس ایک نیکی کو بھی آپ کے بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ حلیم، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو کیا اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ایک نرم کلام، کوئی ایک اچھا کلمہ جو، یا پھر کسی کو درگزر کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہو۔ یعنی مانگنے والوں سے اچھے انداز میں بات کرنا، بھلے طریقے سے بات کرنا، درگزر کر دینا، اور یہ ہدایت بار بار قرآن پاک میں آتی ہے قول معروف کی، کہ اچھے طریقے کے ساتھ بات کی جائے۔ تو جب کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے مال نہ بھی ہو تو آپ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں، نیکی کی بات بتا دیں۔ ایک تو اس کی یہ تفسیر ہوگی کہ نیکی کی بات اچھے طریقے کے ساتھ بیان کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے
کہ لوگوں کو جو سائل آپ سے مانگنے آئے اس سے اچھے طریقے سے اور اچھے انداز کے ساتھ آپ بات کریں، ان کو جھڑکیں نہیں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان سے بھلے طریقے کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔